That's a fall. السلام علیکم۔ آج کے اس سفر میں آپ کو سیر کروانے جا رہی ہوں کینیڈا کے شہر کیلگری کے قریب واقع ایک انتہائی حسین آبشار کی، جو کہ ایلبو فالز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ کیلگری کے مکینوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایلبو فالز کو نائگرا فالز کے برابر نہ سمجھیں تو اس سے کم بھی نہ سمجھیں، اور یہ کہ اگر آپ کا کبھی زندگی میں کیلگری شہر آنا ہو تو کم از کم ایک دفعہ اس قابل دید قدرتی منظر کو دیکھنے ضرور جائیں۔ ایلبو فالز کیلگری شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ اگر آپ اس آبشار کو دیکھنے کے لیے کیلگری ساؤتھ سے جاتے ہیں تو آپ کو محض 20 منٹ کی ڈرائیو کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ کیلگری نارتھ ایسٹ سے جاتے ہیں تو آپ کو 1.5 سے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس آبشار تک پہنچنے کے لیے آپ کو جن سڑکوں پر ڈرائیو کرنی پڑے گی وہ انتہائی محفوظ ہیں۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میری طرح پرخطر راستوں پر ڈرائیو کرنے کے عادی نہیں ہیں تو بھی آپ بآسانی ان راستوں پر ڈرائیو کر کے اس آبشار تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس آبشار کو دیکھنے کے لیے ہمارا سفر شام کے 5 بجے شروع ہوا اور ہم نے سٹونی ٹریل لی۔ سٹونی ٹریل پر آپ کو خاصی لمبی ڈرائیو کرنی پڑے گی۔ چلیں، جب تک ہم سٹونی پر ڈرائیو کر رہے ہیں تب تک میں اس آبشار کے بارے میں آپ کو کچھ نالج دیتی ہوں۔ اس آبشار کو ڈسٹرکٹ کیناناسکس لگتا ہے، جس میں ایک قصبہ بریگ گریک ہے، اور یہ آبشار بریگ گریک کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ اس آبشار کو لگنے والے ہائی وے کا نام ہائی وے 66 ہے۔ خشک موسم میں یہ آبشار 6 میٹر یعنی کہ 20 فٹ کی اونچائی پر ہوتی ہے، جبکہ جون جولائی کے مہینوں میں دریا کافی بھر جاتا ہے اور آبشار محض 3 میٹر یعنی کہ 9.8 فیٹ بلند رہ جاتی ہے۔ ارے، میں آپ کو اس دریا کا نام تو بتانا بھول ہی گئی جس میں یہ آبشار گرتی ہے۔ میرا گمان ہے کہ اس آبشار کا نام ایلبو فالز اس لیے ہے کیونکہ یہ ایلبو ریور میں گرتی ہے۔ چلیے، اب میں آپ کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کا بتاتی ہوں جو کہ اس آبشار پر پہنچنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہائیکنگ کے شوقین ہیں تو آپ کو اس آبشار کے قریب 1 کلومیٹر کی ہائیکنگ ٹریل ملے گی۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ پکنک منانا چاہتے ہیں تو اس کے ارد گرد کے علاقے کو شہری اور سیاح پکنک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں آس پاس کے علاقوں میں کیمپنگ کے شوقین سیاحوں کے لیے خاصے کیمپ گراؤنڈ بنائے گئے ہیں جہاں آپ اوور نائٹ کیمپنگ کر سکتے ہیں۔ سٹونی سے نکلنے کے بعد ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ کنسٹرکشن زون سٹارٹ ہو گیا۔ کینیڈا کے ڈرائیونگ قوانین کے مطابق اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے کنسٹرکشن زون میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کی سپیڈ لمٹ 50 یعنی کہ 50 ہوگی۔ تو کنسٹرکشن زون میں اگر سپیڈ لمٹ روڈ پر پوسٹ نہیں کی گئی تو آپ 50 کی سپیڈ پر ہی ڈرائیو کریں گے، لیکن اگر سپیڈ لمٹ پوسٹ کی گئی ہے تو آپ اسی لمٹ کو فالو کریں گے جو کہ پوسٹ کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو کچھ ایسی اہم معلومات دوں گی جو کہ ایلبو فالز کا ٹرپ پلان کرنے پر آپ کے کافی کام آ سکتی ہیں۔ عموماً ایلبو فالز دیکھنے کے لیے آنے والے لوگ ایلبو فالز پر پکنک مناتے ہیں اور بریگ گریک میں کھاتے پیتے اور خریداری کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف حلال کھاتے ہیں تو سیر پر نکلنے سے پہلے اپنے کھانے پینے کی اشیاء ساتھ رکھنا مت بھولیں، کیونکہ بریگ گریک میں آپ کو کوئی بھی حلال فوڈ یا ریسٹورنٹ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں سے کینیڈا کی مشہور کافی شاپ ٹم ہارٹنز بھی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو بریگ گریک گیس پمپ راستے میں مل جائے گا۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے دائیں جانب مڑنے سے پہلے اپنی گاڑی میں گیس فل کر لیں، کیونکہ اس سے آگے کے علاقے میں دور دور تک ایسی سہولیات میسر نہیں ہیں، بلکہ جیسے ہی آپ بریگ گریک سے دائیں جانب مڑ جائیں گے آپ کے فون کے سگنل اور انٹرنیٹ کے سگنل بھی چلے جائیں گے۔ ایلبو فالز کی سیر کرنے کے لیے بہترین موسم خزاں اور بہترین مہینہ ماہ ستمبر ہے۔ اس موسم میں اگر آپ سیر پر نکلتے ہیں تو آپ تمام راستے میں جی بھر کر ان حسین مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو کہ آپ ابھی اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ دراصل یہ سلیقے اور ترتیب سے رکھے ہوئے گھاس کے گٹھے ہیں جن کو انگریزی میں بیل آف ہے کہا جاتا ہے۔ یہ گھاس مویشیوں جیسے کہ گھوڑے، گدھے، بکری اور بھیڑ کے چارے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ ہے نام کی اس گھاس کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب جانوروں کے لیے ہری بھری چراگاہیں میسر نہ ہوں، یا تو وہ موسم کی ناسازی کے طور پر چارہ چرنے نہ نکل سکیں۔
تب ان جانوروں کو بارن یا استبل میں رکھا جاتا ہے اور ان کا گزارا اس گھاس پر ہوتا ہے۔ لیجئے، ہم بریگ گریک پہنچ چکے ہیں اور یہ بریگ گریک ٹاؤن کی ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے۔ اس علاقے کے چاروں طرف آپ کو سرسبز و شاداب پہاڑ نظر آئیں گے۔ اس وقت میں پارکنگ لاٹ میں واک کر رہی ہوں۔ پارکنگ لاٹ انتہائی وسیع اور کشادہ تھی اور ارد گرد کافی دکانیں تھیں۔ مجھے یہاں پر کافی ریسٹورانٹ نظر آئے۔ اس کے علاوہ ایک سلون، ایک کیفے اور کینیڈا پوسٹ بھی تھا۔ میں نے یہاں ایک آئس کریم شاپ بھی دیکھی۔ تاہم تمام عمارات اپنے طرز تعمیر سے کافی قدیم معلوم ہوتی ہیں۔ کینیڈا کے باقی گیس پمپس کی طرح یہاں کے گیس پمپ پر بھی سیلف سروس ہے۔ ہم نے بھی اپنی گاڑی میں گیس فل کی اور اب ہم آگے کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ یہاں سے ہمیں دائیں طرف مڑنا ہے اور آگے انتہائی دلکش قدرتی مناظر ہمارے منتظر ہیں۔ ایک اہم بات جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی، جیسے ہی آپ ایلبو فالز پہنچ جائیں گے تو آپ کو وہاں ایک انتہائی وسیع اور کشادہ پارکنگ لاٹ ملے گی۔ وہاں پر پارکنگ بالکل فری ہے۔ آپ کو پارکنگ کرنے کے لیے کوئی بھی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ جیسے جیسے آپ منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے، آپ کو لگے گا جیسے آپ جنت کے کسی حسین ٹکڑے میں سفر کر رہے ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے سبز اور زرد رنگ کا انتہائی حسین امتزاج اور آپ کے سامنے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے یہ پہاڑ۔ یہ مناظر دیکھ کر زبان بے اختیار اللہ کے لیے تعریفی کلمات ادا کرنے لگتی ہے۔ بے شک وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور اس نے یہ دنیا بہت حسین بنائی ہے۔ یہ راستے اس قدر حسین ہیں کہ ان راستوں میں سفر کرتے ہوئے آپ کا بے اختیار دل چاہے گا کہ آپ اپنی گاڑی کے شیشے کھول دیں اور ان قدرتی مناظر اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں۔ بے شک کیمرے کی آنکھ اس قدرتی آنکھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن میں نے اپنی طرف سے ایک بھرپور کوشش کی اس تمام تر حسن کو آپ کے لیے ریکارڈ کر لینے کی۔ ایلبو فالز تک جاتے ہوئے آپ کو دونوں طرف انتہائی خوبصورت مویشی چرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، ہمیں یوں محسوس ہوتا گیا جیسے راستہ ہماری امید سے زیادہ لمبا ہے اور جی پی ایس میپ نے ہمیں اس فال تک پہنچنے کا جتنا وقت بتایا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی وقت لگ رہا ہے، اور ہمیں اندر ہی اندر ایک ڈر بھی تھا کہ کیا ہم صحیح جا رہے ہیں، کیا ہم نے کوئی غلط ٹرن تو نہیں لے لیا۔ یہ دیکھیے، یہاں پر نیچے ایک دریا بہہ رہا تھا جس کے اوپر یہ گائیں چر رہی تھیں۔ دراصل جب بھی ہم کسی نئی جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اندر ہی اندر ایک ہلکا سا ڈر تو ہوتا ہی ہے کہ کہیں ہم غلط راستے پر نہ چڑھ جائیں اور ہمیں واپس آنے میں زیادہ وقت نہ لگ جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ قدرتی مناظر ہی ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آخر شہروں میں ہمیں یہ قدرتی حسن دیکھنے کو کم ہی ملتا ہے۔ اس سارے سفر میں جو انتہائی خوبصورت منظر میں نے دیکھا وہ یہ تھا۔ مجھے اس وقت واقعی لگا کہ یہ دنیا نہیں بلکہ جنت کا ہی ایک ٹکڑا ہے جس میں میں سفر کر رہی ہوں، اور میں نے دل میں بے تحاشا اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے میری اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دکھائے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو یہ مناظر کیمرے میں ایسے لگ رہے ہیں تو حقیقت میں کیسے نظر آتے ہوں گے۔ میری ان فیلنگز کو صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جسے میری طرح نیچر سے محبت ہو۔ یہ دیکھیے، ہم ایلبو فالز پہنچ گئے اور یہاں پر ایک برتھ ڈے پارٹی ہو رہی تھی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہمیں یہاں سے بائیں جانب مڑنا ہے اور ہم غلطی سے آگے چلے گئے، جبکہ ایلبو فالز اسی پوائنٹ پر بائیں جانب ہے۔ ہم نے یہاں سے غلطی کی اور آگے چلے تو گئے، لیکن آپ یقین جانیں کہ آگے کا راستہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ البتہ جیسے ہی ہم یہاں سے آگے نکلے، ہمیں ایک عجیب سی پریشانی ہونے لگی۔ ہمیں لگا کہ ہاں، ہم سے کچھ غلطی تو ہو گئی ہے، یہ راستہ اتنا لمبا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ دیکھیں، ایک اور گائے روڈ کراس کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہے۔
خیر اس پوائنٹ سے آگے کے حسین مناظر تو میں اپنی پریشانی میں ریکارڈ نہیں کر سکی۔ ہمارے ساتھ ایک کافی چھوٹا بچہ بھی تھا، اس لیے ہم نے زیادہ شک میں رہنا مناسب نہیں سمجھا اور ان خاتون سے رہنمائی مانگی۔ سائیکلنگ کرتی ہوئی اس خاتون نے ہمیں بتایا کہ ہم لوگ آگے نکل آئے ہیں اور ایلبو فالس پچھلے ہی ٹرن پر تھی۔ اپنی اس پریشانی میں آپ کے لیے وہ حسین مناظر تو ریکارڈ نہیں کر سکی، لیکن چلیں اب میں آپ کو ایلبو فالس دکھاتی ہوں۔ اس وقت ہم ایلبو فالس کے پارکنگ لاٹ میں ہیں۔ پارکنگ لاٹ انتہائی بڑا ہے اور یہاں پر کافی جگہ ہے۔ ارد گرد پہاڑ ہیں جو کہ سبزے سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ راستہ ڈائریکٹ دریا کی طرف جاتا ہے۔ پارکنگ کرتے ہی اگر آپ سیدھا دریا پہ جانا چاہیں تو ٹریل لینے کی جگہ آپ اس راستے کو لے لیں، اور اگر آپ کو ٹریل پر جانا ہے تو یہ ٹریل ہے۔ خزاں کا موسم ہے اور زرد اور سبز رنگ کے پتے ہر طرف گر رہے ہیں۔ ان پتوں کی آواز اور ہوا کی آواز ایک انتہائی پرسکون کیفیت پیدا کر رہی۔ 2013 میں البرٹا میں ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب نے یہاں کے قدرتی مقامات کو کافی نقصان پہنچایا۔ اسی سیلابی پانی کی زد میں ایلبو ریور بھی آ گیا اور اس کے ارد گرد کے ندی نالے پانی سے بھر گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ پانی باہر نکل آیا اور اس نے ارد گرد کے تمام پکنک ایریا کو اور ٹریل کو بری طرح سے نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ دریا کے کنارے پر انتہائی خوبصورت سبزہ اور درخت تھے، وہ تمام درخت اور سبزہ بھی تباہ ہو گئے اور اب آپ کو دریا کے کنارے پر چٹانی پتھر رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تمام پکنک ایریا اور یہ ٹریل دوبارہ سے مرمت کیے گئے ہیں۔ یہاں پر مختلف پوائنٹ ہیں جہاں سے آپ مختلف جگہ سے دریا کو دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ یہ فال گر رہی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جہاں سے میں نے اس کو دیکھا وہ یہ تھا۔ نیچے ایلبو ریور بہہ رہا ہے اور وہ دیکھیے ایلبو فالس ایلبو ریور میں گر رہی ہے۔ یہاں سے پانی کا شور کافی دور سے سنائی دے رہا تھا، تو میں نے اس کو مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کی اور سیڑھیاں اتر کر قریب جانے لگی۔ آپ کو اس علاقے میں مختلف جگہ پر بینچ پڑے ہوئے بھی ملیں گے جہاں پر آپ تھکاوٹ کے باعث بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لے سکتے ہیں۔ یہ منظر انتہائی خوبصورت تھا اور آپ یقین جانیں کہ آپ کو بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کسی فلم کے سین کے اندر ہیں۔ یہاں پر سیڑھیاں ہیں اور اب میں سیڑھیوں سے نیچے جا رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ دریا کے راستے سے فال کے بالکل قریب بھی جا سکتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ That's a fall! البتہ سفر خاصا لمبا تھا، لیکن منزل پر پہنچ کر مشقت کی قیمت وصول ہو گئی۔ یہاں آ کر مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ البرٹا میں رہنے والے قریباً 1/3 لوگ ایلبو ریور کے پانی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور یہ جان کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی کہ ہاں ہمارے گھر جو پانی آتا ہے وہ اسی فال کا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے اس ٹرپ کو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو اس سے ملنے والی معلومات سے کافی استفادہ ہو، اور اگر آپ یہ ٹرپ پلان کریں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں اور تمام ضروری پوائنٹس جو ہیں ان کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا، میں آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بناؤں گی۔ اب تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔